خواتین و حضرات، آج کا ولاگ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعے کے حوالے سے ہے اور سویڈن کے ایک بڑے اخبار میں رپورٹ ہوا ہے۔ جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے خود اس کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکی۔ بہرحال آپ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ اگر آپ سویڈن میں ایک طویل عرصے سے رہ رہے ہوں، آپ کے پاس سویڈن کی سٹیزن شپ ہو، آپ یہاں پہ کام کرتے ہوں، آپ نے یہاں پہ ٹیکس دیا ہو، آپ نے کئی پاسپورٹ یہاں پہ جو ہے تبدیل کیے ہوں، ظاہر 5 سال یا 10 سال کے جی پاسپورٹ ملتا ہے تو آپ نے نیا پاسپورٹ بھی لیا ہو، اور اس کے بعد اچانک یہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو نیشنلٹی غلط ملی تھی، آپ سویڈن کے سٹیزن نہیں ہیں اور آپ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، تو بتائیے گا کہ اس صورتحال میں آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ جی ہاں، یہ تمام تر تفصیلات سویڈن کا ایک جو بڑا اخبار ہے آفتون بلادت، اس میں چھپی ہیں، اور اس کی جو تفصیلات ہے میں اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سربیا سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی جو تقریباً 30 سال پہلے سویڈن آئی تھی، اور اس وقت ان کی ایک 10 ماہ کی بچی تھی جس کا نام آنیا مالس ہے، جس کی عمر اب جو ہے وہ 30 سال ہے۔ اس فیملی کو اس وقت جو ہے وہ سویڈن کی جو ہے وہ سٹیزن شپ ملی، اور اس بچی کو بھی جو ہے وہ سویڈن کی سٹیزن شپ ملی۔ وہ بچی جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ اب وہ 30 سال کی ہو چکی ہے، اور اس دوران اس نے 5 مرتبہ سویڈن کا پاسپورٹ جو ہے وہ لیا ہے۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ پاسپورٹ کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد رینیو کروانا ہوتا ہے۔ اب جب آخری مرتبہ اس نے سویڈن کا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو کروانا تھا، تو اسے مائیگریشن ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو سویڈن کی نیشنلٹی غلط ملی تھی۔ جو سویڈن کا ٹیکس کا دفتر ہے، اسکاتے ورکت، انہوں نے آپ کی جو ہے وہ رجسٹریشن غلط کی تھی، اور اس بنیاد پہ آپ کو غلط نیشنلٹی ملی ہے۔ اب اس کی جو فیملی ہے، ماں باپ ہے، ان کے پاس سویڈن کی سٹیزن شپ ہے، وہ ٹھیک ہے، اور اس کی جو نیشنلٹی ہے اس پہ اعتراض اٹھایا ہے، اور وہ صورتحال یہ بنی ہے کہ اب جب اس نے پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو کے لیے اپلیکیشن دی ہے، اس سے پہلے وہ 3 سال تک جو سویڈن سے باہر رہی تھی، تو جب آپ سویڈن کا نیا پاسپورٹ بنواتے ہیں اور اس سے پہلے آپ اگر کچھ عرصہ سویڈن سے باہر رہے ہوں، تو پھر وہ دوبارہ سارا وہ ریکارڈ وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ چونکہ وہ 3 سال کا عرصہ سویڈن سے باہر رہی تھی، تو اس لیے اسے پاسپورٹ دینے سے پہلے انہوں نے سارا ریکارڈ وغیرہ چیک کیا۔ ریکارڈ وغیرہ چیک کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب پہلی مرتبہ اس کو سویڈن کی سٹیزن شپ ملی تھی اور اس کو پاسپورٹ ملا تھا، اس وقت جو ہے وہ اسکاتے ورکت یعنی جو یہاں کے ٹیکس کا محکمہ ہے، ان سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے غلطی کی بنیاد پہ اس کو جو ہے وہ رجسٹریشن دے دی، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سویڈش پاسپورٹ مل گیا۔ تو اب جو ہے وہ میگراخونس ورکت یعنی جو امیگریشن کا محکمہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ آپ کی رجسٹریشن غلط ہوئی تھی اور آپ کو پہلا پاسپورٹ ہی غلط ملا تھا، تو اب آپ سویڈش سٹیزن نہیں ہیں، اور آپ یہاں پہ رہنے کے لیے اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ریزیڈنس پرمٹ اپلائی نہیں کریں گے تو آپ غیر قانونی طور پہ سویڈن میں رہ رہی ہوں گی۔ جس پہ وہ سٹپٹا گئی ہیں، پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا جی کہ میں 10 ماہ کی بچی تھی جب سویڈن آئی تھی، میں پوری عمر سویڈن رہی ہوں، اب میری عمر 30 سال ہے، یہ میرا پہلا پاسپورٹ ہے جو سویڈن نے ایشو کیا ہے، میری پوری فیملی کے پاس سویڈش سٹیزن شپ ہے، اس کے بعد میں نے سویڈن میں تعلیم حاصل کی ہے، میں نے یہاں پہ جاب کر رہی ہوں، میں نے ڈرائیونگ لائسنس لیا ہے، میں نے ٹیکس دیا ہے، میں ساری عمر سویڈن میں رہی ہوں۔ اس نے وہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مائیگریشن ایجنسی کو بھی بھیجے ہیں، ٹیکس آفس کو بھی بھیجے ہیں، لیکن کچھ سنوائی نہیں ہو رہی۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جب مائیگریشن ایجنسی کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے ٹیکس آفس بھیج دیتے ہیں، ٹیکس آفس والے پولیس کے پاس بھیج دیتے ہیں، پولیس اس کو مائیگریشن ایجنسی کے پاس بھیج دیتی ہے، کہتی ہے میں تینوں اداروں میں چکر لگا رہی ہوں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو یہ واقعی جب میں نے یہ ساری تفصیلات آفتون بلادت اخبار میں پڑھی تو میں خود بہت حیران ہوا، اور میں نے کہا کہ یہ تفصیلات جو ہے وہ ایک ولاگ کی صورت میں پیش کرنی چاہیے کہ کتنی مضحکہ خیز صورتحال ہے۔ اگر غلطی فار ایگزامپل ٹیکس آفس سے ہوئی ہے، 30 سال پہلے ہوئی ہے، آپ نے 5 پاسپورٹ اس کو ایشو کیے ہوئے ہیں، تو اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو اتنی مدت سویڈن میں رہنے کے بعد اگر کسی کا ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہے۔ تو اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھیں کہ اس کی کیا ممکنہ ریزن ہو سکتی ہے، اور اب اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔
اگر غلطی ایک اتھارٹی نے کی ہے اور اس اتھارٹی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، نہ کہ جو شخص ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے اسے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اور اس کو کہا جائے کہ 30 سال کے بعد سویڈش نیشنل ہونے کے باوجود آپ کا قیام یہاں پہ غیر قانونی ہے اور آپ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کریں۔ آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور اس کیس پہ اگر مزید جو ہے وہ پیش رفت ہوگی تو وہ بھی میں ان ولاگس کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔